اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کے توفیق اور احسان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج 1 جولائی بروز بدھ ایک بار پھر ہم اپنی الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی توفیق ہے، ایک وقفہ درمیان میں آیا کچھ مجبوریوں کے باعث۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس عمل پر، اس کاوش پر جس میں ہمارا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ موجود ہے، اس پر ہمیں ہر لمحہ اور ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ اور ہمیں اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس مختصر زندگی میں ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اور وہ اعلیٰ مقصد اس مختصر زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری یہ الہدایہ قرآن کلاس منہاج القرآن ویمن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے جاری ہے، اور ہم یہاں پر منہاج القرآن ویمن لیگ فیصل آباد کی جانب سے اس کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری آرزو بھی ہے اور اپنے پیارے ساتھیوں سے گزارش بھی ہے کہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں، ہمارے ساتھ کلاس میں حاضر ہوں، اور جو کچھ بھی ہم یہاں سیکھیں تو سیکھنے والے کم لوگ نہ ہوں بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ تو یہ اس وقت منہاج القرآن انٹرنیشنل کا خاصہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آئسولیشن کے اس کوارنٹائن ٹائم کو کسی اعلیٰ مصروفیت میں گزارنے کے اہتمام اعلیٰ پیمانے پر کیے گئے، اور مختلف جہتوں سے نوجوان نسل کو، پیاری بہنوں کو، بیٹیوں کو مصروف رکھنے کے لیے اور اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے بہت ساری کاوشیں جاری و ساری ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر جاری و ساری ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ منہاج القرآن جو کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلہ العالی کے زیر سایہ چلنے والی ایک لازوال اور رسول نما تحریک ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس تحریک کے سپاہی اور مجاہد بن کر ہم خدمت دین متین کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس خدمت میں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ پاک اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا سے منور فرمائیں۔ یہ پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ اسلام پر جب بھی اسلام دشمنوں نے کوئی حملہ کیا، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ ہوا، عظمت اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حملہ ہوا، اور اسلام کو دہشت گرد دین قرار دینے کی کوششیں بھرپور انداز میں کی گئیں، کبھی فرقہ پرستی اور مناظروں کی صورت میں اسلامی معاشرے کو بے سکون کیا گیا،
گویا جب بھی اہل سنت والجماعت پر کسی بھی ناہنجار نے حملہ کیا تو سب نے اس کے جواب میں اپنے اپنے تئیں کوششیں کیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سفیر امن، محافظ عظمت اہل بیت اطہار، محافظ عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، مجدد دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی نے ہمیشہ قرآن و حدیث سے مدلل اور محقق گفتگو فرما کر اس فتنہ کی سرکوبی کی۔ جو بھی فتنہ اٹھا اس فتنے کو ختم کرنے میں اور جلا کر راکھ کر دینے میں سب سے بڑی کاوش حضور شیخ الاسلام کی رہی۔ ابھی حال ہی میں مولوی اشرف جلالی نے جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں گستاخی کر کے فتنہ جلالی برپا کیا، تو اب بھی حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی نے حفاظت عصمت زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا حق ادا کر دیا، اور محافظ عصمت زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا بن کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے فقط تین لیکچرز کے اندر شان زہرا سلام اللہ تعالی علیہا اس طرح کھول کر اور سجا کر دنیا کے سامنے رکھی کہ جس سے امت مسلمہ کی اکثریت بلکہ علماء کرام کی اکثریت بھی واقف نہیں تھی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی طہارت اور حفاظت اور عصمت کا مقام اس طرح سے قرآن کریم کے دلائل کے ساتھ، ارشادات خداوندی کے دلائل کے ساتھ اور ارشادات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کے ساتھ اس طرح سے آپ کے طہارت اور حفاظت اور عصمت کا مقام واضح کیا کہ بڑے بڑے دنگ رہ گئے۔ میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا، میں بیٹھی سوچ رہی تھی، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی شان اقدس میں بولنا ہمارے جیسے گناہ گار، خطا کار اور اتنے کم درجہ لوگ، ہماری زبان ہی اس قابل نہیں کہ ہم سیدہ پاک کا ذکر بھی کر سکیں۔ میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر منافقین ایک تہمت لگاتے ہیں، ان کی پاکی پر ایک داغ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے، ان کی پاکی اور طہارت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت پوری سورہ نور اتار دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا جب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جن منافقین نے عائشہ صدیقہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں داغ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ان کا تو بڑا عذاب ہے، ان کا تو میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، مگر ان مومنوں سے میں پوچھتا ہوں جو ایمان والے ہیں کہ انہوں نے جب اس خبر کو سنا تو کیوں نہ کہا
کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہوں نے اسی وقت میری طرف رخ موڑ کے کیوں نہیں کہا، یہ خبر سن کر خاموش کیوں رہے، میری طرف رخ موڑ کر یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ سبحانک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو تیری ذات پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور یہ فرما کر اللہ پاک نے واضح کیا فرما دیا اپنی زبان سے، اللہ رب العزت نے، کہ جو میرے نبی کی بیوی ہے اس پر اگر کوئی تہمت لگتی ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص کوئی نکالنا چاہتا ہے، وہ تہمت عائشہ پر نہیں، وہ تہمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نبی کی شان پر ہے۔ اور جو تہمت نبی کی شان پر ہے وہ نبی کی شان پر نہیں، وہ اللہ کی شان پر ہے۔ تو مومنو، تم نے اسے کیوں نہیں کہا کہ مولا یہ تو تیری شان پر تہمت آ رہی ہے، ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو پاک ہے ایسی باتوں سے، ان تہمتوں سے، تو یہ تو تیری ذات پر تہمت آ رہی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ ان کی طہارت پر اگر کوئی گرد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے کہ سنو، عائشہ کی طہارت خدا کی طہارت ہے، عائشہ کی طہارت، عائشہ کی شان نبی کی شان ہے اور نبی کی شان خدا کی شان ہے۔ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی نقص نکالے گا تو وہ جان لے کہ وہ نقص خدا کی ذات میں نکالے گا۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی تربیت حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ان کی تربیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی۔ تو ان کا یہ مقام ہے، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہراء طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صائمہ ساجدہ سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ ازواج مطہرات ان کے ماں باپ اور ہیں، ان کی تربیت کرنے والے ان کے ماں باپ اور ہیں، اور ان کو فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کے ناطے اللہ پاک نے اس مقام پر بٹھا دیا، طہارت اور پاکیزگی کے اس مقام پر بٹھا دیا کہ فرما دیا نبی کی زوجہ پر کوئی داغ ڈالے، میرے نبی کی زوجہ کی عزت پر کوئی داغ ڈالے، وہ سمجھ لے اس نے خدا کو ناراض کر دیا، کیونکہ یہ عزت صرف حضرت عائشہ کی نہیں، یہ عزت اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت خدا کی عزت ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت خدا کی عزت ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ازواج مطہرات کی عزت خدا کی عزت ہے، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عزت اور طہارت اور عصمت اور پاکیزگی کا مقام کیا ہوگا کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ رکھو، اس لیے کہ ان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے، اور آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں جو سوال آیا، خدا کی قسم اس کا جواب مجھے حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کے خطاب میں پورا مل گیا۔ سوال کیا تھا کہ ازواج مطہرات کا مقام اس قدر بلند ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہاں پہ ہوگا؟ ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں فرق کس طرح سے مجھے سمجھ آئے کہ ان کا مقام کیا ہے اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، تو جب میں نے حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کے تینوں خطابات سنے الحمدللہ، تو
یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی جب قرآن کے دلائل کے ساتھ، احادیث کے دلائل کے ساتھ حضور شیخ الاسلام نے یہ فرمایا کہ ازواج مطہرات کا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں سفر کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سفر کرتے ہوئے جہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے وہاں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کا مقام کیا ہے؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت معصومیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کناروں کو چھوتی، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کی حد کہاں پر ہے کہ آپ کی طہارت کی حد معصومیت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، ان کو چھو لیتی ہے۔ تو پھر واضح ہوا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر اس کی خبر کس طرح سے لی جائے اور لی جائے گی؟ جس کی تربیت خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو تو وہ کیا ہستی ہوگی، سبحان اللہ۔ جس کی تربیت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لمحہ فرمائی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام و قعود میں، اخلاق و شمائل میں، نشست و برخاست میں، عادات و اطوار میں، گفتار و رفتار میں اور لب و لہجہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ جس نے صورت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ صورت فاطمہ کو دیکھ لے، جس نے رفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو رفتار فاطمہ کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فرمان ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی آتی تو ایسے لگتا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے، کہ ان کا چلنا بھی حضور جیسا، ان کا بولنا بھی حضور جیسا، ان کا سونا جاگنا بھی حضور جیسا، کھانا پینا بھی حضور جیسا۔ تو جس کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی ہو تو پھر اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا بنایا کہ حضور اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ بھی وحی الہی ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو جو عصمت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، جو طہارت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور معصومیت میں جو مقام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، تو حضرت فاطمہ کا اس میں سب سے بڑا حصہ ہے۔ اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر گستاخانہ لفظ بولے تو وہ حضرت فاطمہ کی ذات پر نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گستاخانہ جملہ بول دے تو پھر اس کا ایمان اسی
لمحے ختم ہو جاتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب حضور علیہ السلام کے ارشادات، حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کے لیکچرز میں جو آپ نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمائے، ان میں سے برکت کے لیے کچھ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گی کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں وہی عورت جا سکتی ہے جو فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کو اپنا سردار مانے، یا جس کو حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اپنے قافلے میں قبول فرمائیں گی، وہی عورت جنت جا سکتی ہے. گویا ایمان فقط اور فقط حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور ادب اور احترام اور تعظیم کا نام ہے، اس لیے کہ فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے اور حضور علیہ السلام کی محبت ہی ایمان ہے. تو حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ کائنات کی ساری عزتیں سیدہ کائنات کے قدموں پہ قربان. اگر لفظ طہارت، یہ میرے شیخ کا قول میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ اگر لفظ طہارت شخصیت کا روپ دھارے تو اسے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اور کردار سے نسبت کے بغیر کوئی عورت اپنے کردار کی پختگی اور کمال کو نہیں پہنچ سکتی. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی ذات پر نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ خطا کی تہمت لگائی جائے کہ جن کے لیے اللہ کا دین میں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتا ہے. حیا اور پاکیزگی کی عظمت کا نام فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہے. ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا جسم اطہر جنت کی حوروں کی مثل بنایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو زہراء کا لقب ملا. یہ طہارت اللہ کی عطا ہے، یا فاطمہ کو فاطمہ ہونے کے ناطے ملی ہے. یہ طہارت فاطمہ کو فاطمہ ہونے کے ناطے ملی ہے. جس نے فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کو ناراض کیا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا لقب بطول اس لیے ہے کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں جو توجہ اللہ میں کامل تھی، اکمل تھی، اور دنیا کی ہر خواہش سے کٹ کر اللہ کی ہو کر رہ گئی. ساری رات سجدے میں گزار دیتی، کھڑے ہو کر رکوع میں، سجود میں، تلاوت قرآن میں گزار دیتی، اور اتنی لمبی رات اللہ کی بارگاہ میں گزارنے کے بعد جب رات ختم ہو جاتی تو کیا فرماتی کہ مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ ابھی فاطمہ کی تو عبادت بھی پوری نہیں ہوئی، رات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے اور میں ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی تکلیف کس کی تکلیف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تکلیف ہے، اور حضور کی تکلیف اللہ کی تکلیف۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میری شاخ ہے، یہ مجھ سے جڑی ہوئی ہے، جو چیز اسے خشک کرتی ہے وہ چیز مجھے خشک کرتی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام قیامت تک کی بیان کرتے رہے، ان کی عظمتیں، ان کی طہارتیں قیامت تک بھی بیان کرتے رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی عظمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی ابتدا کو ہی نہیں سمجھ سکتے، تو انتہا تک جانا کس کا کام ہے، کس کی طاقت ہے؟ کیونکہ آپ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور حضور کی عزت ہے، حضور کی عصمت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو اب جو کام اشرف جلالی صاحب نے کیا ہے، تو یہ تکلیف کس کو پہنچائی ہے؟ یہ پوری امت مسلمہ کے دلوں کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ مسلمان ہی نہیں، نبی کے عاشقوں میں غیر مسلم بھی موجود ہیں، وہ بھی تڑپ رہے ہیں اس تکلیف میں، ہر مسلمان بھی تڑپ رہا ہے اس تکلیف میں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی، اس لیے کہ یہ تکلیف حضرت فاطمہ کی تکلیف ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف مصطفیٰ کی تکلیف ہے۔ اب حضور شیخ الاسلام نے 2 جملوں میں بہت ہی اعلیٰ اور عظیم جواب عطا فرما دیا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے سوال میں بھی خطا نہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں بھی خطا نہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا سوال بھی حق پر مبنی تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی حق پر مبنی تھا۔ اس کے بعد کوئی اور کیا بیان کر سکتا ہے؟ سب سے گزارش ہے، بھرپور گزارش ہے کہ سارے مسلمان بہنیں اور بھائی حضور شیخ الاسلام کے یہ 3 خطابات ضرور سماعت کریں۔ نیٹ پر موجود ہیں، جب چاہیں ان کو سماعت کریں اور نوٹ کریں اپنے پاس۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان اقدس میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب بھی موجود ہیں، جن میں انہوں نے قرآن کریم کے دلائل کے ساتھ اور احادیث مبارکہ کے دلائل کے ساتھ، سینکڑوں روایات کے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان اقدس کو بیان کیا ہے، واضح کیا ہے، اور ہر گوشہ واضح کیا ہے، وہاں تک ہمیں پہنچایا ہے جہاں ہم پہنچنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ خود سے اگر پہنچنا چاہیں تو ان کتب کو ضرور اپنے گھر میں رکھیں اور ان کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اس کلاس میں سب سے پہلے انہی کتب کو لائیں جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان اقدس میں ہیں، حضور شیخ الاسلام نے لکھی ہیں، اور احادیث کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے کہ روز ایک حدیث کم سے کم ضرور
اس کلاس میں ہم پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم وہی احادیث اس کلاس میں اپنے سلیبس میں شامل رکھیں گے کہ جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان اقدس میں ہیں، ان کی طہارت کی گواہی میں ہیں، ان کی معصومیت کی گواہی میں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی گواہی میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی کنیزائیں بن کر، ان کے در اقدس کی ادنا نوکرانیاں بن کر، چاہے وہ اپنے نوکروں کے نوکر ہمیں بنا لیں، نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہمیں بنا لیں، بس ہمیں قبول فرما لیں، تو ان کی بارگاہ اقدس میں اللہ پاک ہمیں جگہ عطا فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں، آپ کے در سے جڑے ہیں، آپ کے در کے ٹکڑے نصیب ہو رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اس لیے ہم بی بی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے لاڈلوں کا صدقہ ہمیں کبھی بھی اپنے در سے دور نہ ہٹائیے، ہمیشہ اپنے در کے غلام بنا کر، اپنے در کے کتے بنا کر، اپنے در کے منگتے بنا کر اپنے قدموں سے جوڑے رکھیے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں جو حدیث پاک ہمارے سلیبس میں شامل ہے، جو سلیبس پہلے سے جاری ہے، تو حدیث پاک کو اب ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی، من جس نے اطاعنی اطاعت کی میری، فقد اطاع اللہ، فقد تو بے شک، اطاع اللہ اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، ومن عصانی اور جس نے نافرمانی کی میری، عصا کی معنی عین صاد الف، عصا نافرمانی کرنا، نی میری، اور جس نے نافرمانی کی میری، فقد عصى اللہ تو بے شک اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کیا نالج ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم اوپر سے صادر ہو جائے، مل جائے غلام کو، تو اس حکم کی پوری پابندی کرنا، فرما برداری کرنا، کہ اللہ پاک کی طرف سے جو حکم آ گیا تو اس کی پوری اطاعت کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جو حکم نافذ ہو گیا، جس عمل کے کرنے کی کا حکم آ گیا، فرض ہو گیا، اس کو پورا ادا کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مرضی سے۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟
اور ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں حکم کرتے ہیں تو اس کو مانو۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانو گے تو وہ سمجھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا ہے۔ اس سے میں معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در ایک ہی ہے، حکم بھی ایک ہے، در بھی ایک ہے، چاہت بھی ایک ہے۔ جو چاہت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دراصل اللہ کی چاہت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے، جو مانگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دراصل اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور اس حد تک محبوب اور قریب اور پیارے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھنے میں ہستیاں دو نظر آ رہی ہیں مگر در دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس کی اطاعت میری اطاعت، اس کی نافرمانی میری نافرمانی، اس کی محبت میری محبت، اس سے دشمنی مجھ سے دشمنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ کبھی بھی حضور کو اللہ سے جدا نہیں جانا جا سکتا، کہ اطاعت ہر گھڑی فرض ہے، ہر گھڑی لازم ہے، ہر مسلمان پر، دنیا کے ہر خطے کے مسلمان پر لازم ہے اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام اللہ سے جدا کیسے ہوگا؟ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ ایسے کئی سوال اسٹوڈنٹس بھی کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہو تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ سلام تو اس کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس پر پہلے کافی بحث گزر چکی ہے۔ تو ایک بچی نے میرے سے یہ سوال کیا کہ حضور تھے اب نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تمہیں کلمہ طیبہ آتا ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہے۔ میں نے کہا سناؤ۔ اس نے سنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب اس کا ترجمہ بھی سناؤ۔ اس نے کہا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ بھی سناؤ۔ تو وہ بولی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ میں نے کہا آگے بولو۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا اب یہاں بولو تو تھے۔ اگر تم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نعوذ باللہ تھے تو تمہارا ایمان گیا۔ جیسے اللہ کے لیے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو جب تھے یہاں نہیں بولا جا سکتا تو پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ پہلے تھے اب نہیں؟ پھر وہ بچی تھی بیچاری جو اس کے ذہن میں بھرا ہوا تھا وہی اس نے بولا اور پھر اپنے استاد کا نام لے دیا۔ اب میں ان کا نام نہیں لوں گی کہ ہمیں تو انہوں نے ایسے پڑھایا، انہوں نے ایسے بتایا۔ تو حقیقت کو بیان کرنا ہی عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق خدا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں کیا واضح ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کبھی بھی اللہ سے جدا نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اصل میں
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول عطا کرے وہ لے لیا کرو، وہ اصل میں اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روک دے اسے رک جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک جو کچھ بولتی ہے وہ دراصل اللہ رب العزت ہی بولتے ہیں۔ سورہ نجم کی گواہی موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں تو زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، وہی خدا کی ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے حضور علیہ السلام کے معمول کی باتیں ہوں، جب بھی حضور بولتے ہیں تو قرآن کی گواہی موجود ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر یہ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ رب العزت نے ہی فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے میں دو مضامین حاصل ہوئے۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، انہیں اللہ رب العزت کو تو کسی نے دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں، سونگا بھی نہیں، کسی حص سے بھی اللہ تعالیٰ کو محسوس نہیں کیا، تو پھر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ حکم بھی حضور دیتے ہیں، عمل کر کے بھی حضور دکھاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمیں سکھایا ہے اطاعت کے ضمن میں وہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے در سے ہی ملا ہے۔ اس لیے نچوڑ یہی کہ رسول کا در ہی خدا کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ تو خدا خود ہی تمہیں اپنا بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جو کرنی ہے جہاں گیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو سب کچھ حضور کا در ہے، سب کچھ حضور کا در ہے، اللہ کا در بھی حضور کا در ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے اگلا سبق ہمارا سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے الحمدللہ الکریم ہم 5 رکوع پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے 6واں رکوع پڑھنا ہے۔ گزشتہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ پاک نے جہاد کی فرضیت کا حکم دیا، جہاد کو فرض فرمایا کہ جب بھی دشمن کی طرف سے خطرہ ہو تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا۔
اور جس قسم کا حملہ اس طرف سے ہوگا اس کا جواب اسی طرح سے دینا ہوگا، اور اس کے اندر حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنے کو حرام بھی قرار دیا گیا۔ حرمت والے 4 مہینے رجب، ذی-قعد، ذی الحجہ اور محرم، 4 مہینوں میں جنگ کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کفار مکہ جو تھے ان کی عادت تھی قذاقی، رہزنی، ڈاکے مارنا، قتل و غارت کرنا، جنگیں لڑتے رہنا۔ تو وہ جب ان پر ان 4 مہینوں میں ان سارے کاموں کو حرام قرار دے دیا گیا تو ان پر یہ گراں گزرا کہ اتنا ٹائم وہ فارغ بیٹھے رہے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے مہینوں کو بدل کر حرمت والے مہینوں کی جگہ دوسرے مہینے لا کر، تو دوسرے مہینوں کو ان کی جگہ لا کر ان کو آگے لے جا کر تو گنتی کو پورا کرنے کا قصد کر لیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے پھر یہ وضاحت فرمائی کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی حرمت والا مہینہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ پھر حج کی وجہ سے کہ حج قمری سال کے حساب سے 9 اور 10 ذی الحج کو آتا تھا، اور حج جو تھا یہ بھی کفار مکہ کے لیے صرف حج ہی نہیں بلکہ ایک تجارتی میلہ تھا جس میں وہ بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے اور بہت نفع حاصل ہوتا تھا۔ لیکن جب حج قمری سال کے حساب سے آتا ہے تو اس میں سخت سردی بھی آتی ہے، سخت گرمی بھی آتی ہے، درمیانہ موسم بھی آتا ہے، تو موسم بدل بدل کے آتا ہے۔ تو جب سخت سردی اور سخت گرمی کا موسم آتا تو پھر تجارت میں کمی رہتی، لوگ زیادہ شوق سے شاپنگ نہیں کرتے اور زیادہ رش نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھی انہوں نے ایک 13واں مہینہ بنا لیا جس کو قبیصہ کا نام دیا گیا، اور ان مہینوں کو اس طرح سے بدل لیا کہ 33 سال کے بعد 9 اور 10 ذی الحج کو حج جاتا۔ تو جس سال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آخری حج حجۃ الوداع ادا فرمایا تو اس سال 9 اور 10 ذی الحج کو حج کی ڈیٹس آئیں، تو حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ اس بار حج اپنی اصل تاریخ پر ہم نے ادا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ حرمت والے مہینوں کو اپنی مرضی سے بدل دینا یہ زیادتی ہے کفر میں، یہ کفر میں بڑھ گئے ہیں، اور اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں تاکہ یہ گنتی پوری کر سکیں۔ تو ان کے برے اعمال تھے اور برے ہی فیصلے ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے پھر سارے مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرما دی کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے اسلام کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتا اور حلال کردہ چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتا۔ یہ پچھلے رکوع میں تھا۔ اب اگلے رکوع کا سٹارٹ بھی جہاد پر زور دینے پر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا، جب، قیل لکم، قیل کہا جاتا ہے، قال اور قیل، قال بھی فعل ماضی ہے قول سے جو فعل معروف ہے، یعنی اس نے کہا، اس کا مطلب ہے اس نے کہا، اور قیلہ جب ہو جائے تو یہ فعل مجہول ماضی ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کہا گیا، وہ اس سے کہا گیا، قیل لہم، ان سے کہا گیا، قیل لکم، تم سے کہا گیا، انفرو، کہ تم سب نکلو، انفرو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ تیزی سے پہنچنا، کہ تیزی سے نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جہاد کے لیے۔
جب تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں تیزی سے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو بوجھل ہو کر گرنے لگے، اثاقلتم تو تم بوجھل ہو کر گرنے لگے، الی الارض زمین کی طرف جھکنے لگے، رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، کیا رضیتم تم نے پسند کر لیا، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرۃ آخرت کے عوض، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فما پس نہیں ہے متاع سامان، ساز و سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فی الآخرۃ آخرت میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑا، یعنی دنیا کے ساز و سامان کا مقام آخرت میں بہت کم ہے، قلیل بہت کم ہے۔ الا تنفروا اگر تم نہیں نکلو گے، یعنی یہ مسلمانوں سے اللہ پاک کا خطاب ہے کہ جہاد تم پر فرض ہو چکا ہو اور دشمن اسلامک اسٹیٹ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو، تیاریاں کر رہا ہو، تو اس صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور فوری جہاد کی تیاری اور فوری جہاد کے لیے روانہ ہونا مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر الا تنفروا اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما تو عذاب دے گا تمہیں، یعذبکم عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما دردناک عذاب، یعنی اگر جہاد کے لیے نہ نکلے تو پہلی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور آج ہم اس کے نمونے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ وَيَسْتَبْدِلْ اور دوسری سزا کیا دے گا کہ وہ بدل دے گا، بدل کر لے آئے گا، قوماً ایسی قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی، تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّهُ اور نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اس کو، شیئا کچھ بھی، واللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو اسی گھڑی پلک جھپکنے کی دیر میں تم سب کو ختم کر کے ملیا میٹ کر کے تمہاری جگہ ایک اور قوم کو پیدا کر کے کھڑا کر دے، اور وہ اتنے جنگجو ہوں کہ چاروں طرف ہر دشمن کو طاقت و تاراج کرتے پھریں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر تم سوچ لو کہ تمہاری اس میں ذلت کتنی ہوگی اگر جہاد کے لیے نہ اٹھے، اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے نہ اٹھے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہ اٹھے، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں تو ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے تم نہ اٹھے، تو پھر تمہارا یہ انجام ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے الا تنصروا، الا اگر نہ تنصروہ تم نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر تم نے اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ تو بے شک مدد کی ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی، مدد تو اصل میں اللہ کی ہے، پہلے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ جب اخرجہ نکال دیا تھا آپ کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کافر تھے، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا اور مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اس وقت اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی آپ دوسرے تھے، اثنین دو میں دوسرے تھے،
از جب ہما وہ دونوں فی الغاری غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور دونوں کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ از یقول لصاحبہ، از جب یقول آپ فرما رہے تھے، لصاحبہ اپنے صاحب سے، اپنے رفیق سے، اپنے ساتھی سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ لا تحزن، نہ غمگین ہو آپ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، معنا، ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، تو اتار دی اللہ پاک نے، سکینتہ، اپنی تسکین، علیہ، علی پر، ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد، آپ پر اپنی تسکین اتار دی، نازل فرما دی، وَأَيَّدَهُ، اور آپ کی مدد فرمائی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکر کے ساتھ، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وجعل، اور بنا دیا، کر دیا، کلمۃ الذین کفروا السفلی، کلمہ بات، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر ہوئے، اور کافروں کی بات کو کر دیا، السفلی، سرنگوں، کافروں کی بات کو سرنگوں کر دیا، جھکا دیا، ذلیل کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سربلند رہتی ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ انفروا، تم سب نکلو، خفافاً، ہلکے ہو کر، وثقالاً، اور بوجھل ہو کر، جہاد کے لیے ضرور نکلو، وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اپنا نفع نقصان جانتے ہو، لو کانا، اگر ہوتا، عرضاً، قریباً، عرض کے معنی مال، قریباً، نزدیک، اگر مال نزدیک ہوتا، وسفراً قاصداً، اور سفر آسان ہوتا، لاتبعوک، لمز بر لا، یہ تاکید کے لیے ہے کہ ضرور بر ضرور، اتبعوک، وہ پیروی کرتے آپ کی، یعنی آپ کے ساتھ جہاد میں ضرور شامل ہوتے، ولیکن، اور لیکن، بعودت، بعودت بعید سے ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، کہ دور معلوم ہوتی ہے، علیہم، ان کو، الشقۃ، مسافت، مسافت ان کو دور معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے، اور یہ منافقین کی بات ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب، یحلفون، قسمیں کھائیں گے وہ، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، لو استطعنا، لو، اگر، استطعنا، ہم طاقت رکھتے، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی، لخرجنا، تو ہم ضرور نکلتے، معکم، تمہارے ساتھ، یعنی یہ منافقین قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہماری طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے جہاد میں۔ یہلکون انفسہم، وہ ہلاک کر رہے ہیں اپنی جانوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، خوب جانتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، ضرور جھوٹے ہیں، یقیناً وہ جھوٹے ہیں، منافقین۔ اب اس رکوع کے اندر جہاد کا پرزور حکم ہے کہ جب غزوہ طائف و حنین سے فارغ ہو کر
مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے تو شام سے یہ اطلاعیں آنے لگی کہ قیصر روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پاک پر چڑھائی کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ غسان کا بادشاہ جو کہ نسلاً عرب تھا اور مذہباً عیسائی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا کہ اس کو حملہ کرنے سے پہلے، یعنی حملے کے لیے وہ آئے، اس سے پہلے ہم مکمل تیاری کے ساتھ اس کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے بڑھ کر کون اتنا بہادر ہو سکتا ہے کہ 10,000 کی فوج لاکھوں پر غالب آ جائے۔ حضور نے یہ عزم فرما لیا کہ اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہم اس کے ملک پر چڑھائی کریں گے۔ تو جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں، حضور علیہ السلام نے جہاد کا حکم دے دیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، پکی ہوئی کھجوریں ان کے خوشے لٹک رہے تھے، اور موسم ایسا تھا کہ گھنے سائے میں بیٹھ کر کھجوریں کھائی جائیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا جائے۔ لیکن اس وقت جہاد کا حکم ہو گیا جس موسم میں جنگ کرنا اتنا مشکل تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی